خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 17 رمضان یوم فرقان۔ بدر شریف ایک عشق و محبت کا معرکہ ہے۔ اس پر ہم گزشتہ برس بھی 2 سلسلے ہماری 2 نشستیں اس عنوان پر ہو چکی۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال ہے کہ جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے دن رمضان شریف کی 12 تاریخ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ایک مکہ والوں کا بہت بڑا مال تجارت کا قافلہ مکے کی طرف جا رہا تھا کہ وہ مال لیا جائے اور کفار مکہ کو مالی طور پہ کمزور کیا جائے اور اہل حق اسی مال سے قوت حاصل کریں، لیکن وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے بدلے میں 1000 کے قریب مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے سورمے برادریوں کے قدآور لوگ پوری تیاری کے ساتھ مسلح ہو کر مدینہ شریف کے قریب آ گئے، اور یہ پڑاؤ بدر میں ہوا۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں اور کتب تواریخ میں بھی ہے کہ بدر ایک کنویں کا نام ہے، اور اس وجہ سے اس علاقے کو، اس میدان کو میدان بدر کہا جاتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ جو حضرات تھے ان میں آپ اندازہ کیجئے کہ صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 308 مجاہدین تھے، جن میں سے مہاجرین کی تعداد 60 سے اوپر تھی، اور باقی سب صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ انصار تھے۔ 8 صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے جو بوجہ عذر اس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بدر کا مال غنیمت عطا فرمایا، اور ان میں سے امیر المومنین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ ذو النورین تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک ان کے نکاح شریف میں آئیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا رقیہ صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم ان دنوں میں بیمار تھیں، اس لیے حضرت ذو النورین کی ڈیوٹی ان کی تیمارداری پر تھی۔ یہی بات ہے کہ 17 رمضان کو جب اللہ کریم نے آل حق کو فتح عطا فرمائی اور آقا علیہ السلام کا قاصد مدینہ منورہ فتح کی خبر لے کر پہنچا، تو سرکار عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ پاک، ہمارے آقا علیہ السلام کی شہزادی پاک جو حضور سیدہ عالیہ مخدومہ کائنات سے بڑی تھیں، ان کو قبر انور منور میں اتارا جا رہا تھا۔ تو 17 رمضان شریف کو ام المومنین صدیقہ سے بھی نسبت ہے، 17 رمضان کو شہزادی رسول سرکار سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ رقیہ پاک سے بھی نسبت ہے، اور 17 رمضان کو یوم بدر جسے یوم فرقان کہتے ہیں اس سے بھی نسبت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ذو النورین اس وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کے بعد بدر کا مال غنیمت تقسیم کیا تو فرمایا عثمان کو مال بھی پورا ملے گا اور بدر کا ثواب بھی پورا ملے گا۔ حضرت عثمان غنی کے بختوں کے بھی کیا کہنے کہ بیت رضوان میں شامل نہیں تھے، اس وقت حضور کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ مکہ شریف میں مذاکرات کے لیے گئے تھے، اور انہی کی شہادت کی افواہ و خبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب شمع رسالت کے پروانوں سے بیعت لی، اور پھر اینڈ پر فرمایا چونکہ عثمان اللہ کے کام میں گیا ہوا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو کیا شان ہے ان کی کہ بیت رضوان میں بظاہر موجود نہیں ہیں، لیکن بیت رضوان میں موجود ہیں، اور ایسے موجود ہیں کہ بے مثال موجود ہیں، اور بدر میں حاضر نہیں ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی پاک کی تیمارداری اور خدمت میں مصروف تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ثواب میں بھی فرمایا پورا حصہ ملے گا، اور اس کا مال بھی ان کو پورا ہی عطا کیا جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، اب جب سامنا اس چیز سے ہو رہا ہے کہ قافلے کی بجائے 1000 جنگجو آ جائے، تو حضور جان نور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان سے اس معاملے میں مشورہ فرمایا۔ جب آپ نے مشورہ کیا تو حضور سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے بڑا مفصل خطاب کیا اور حضور علیہ السلام پہ جان قربان کرنے اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کا عہد کیا۔ پھر اسی طریقہ کے ساتھ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا۔ پھر حضرت سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نہیں کہتے ویسے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی کھڑے ہو کے لڑیں گے، بائیں بھی کھڑے ہو کر لڑیں گے، سامنے بھی کھڑے ہوں گے اور پیچھے بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ بات سن کر جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ابن کثیر نے نقل کیا، اور یہاں میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایسا ہی کلام حضرت سرکار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ تو حضور علیہ السلام سن کر بہت خوش ہوئے، خوشی کے آثار چہرہ پر نور سے ظاہر تھے۔ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ پھر خوش ہو کر حضور نے فرمایا، بڑھو اس فتح کی طرف جو اللہ نے تمہارے لیے رکھ دی ہے۔ اللہ کی قسم میں یہیں کھڑا ہوا کفار کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جہاں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ حضور پر نور شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ قافلہ بالآخر میدان بدر کے اندر پڑاؤ کرتا ہے۔ کفار اس سے پہلے پڑاؤ کر چکے تھے، اب انہوں نے جس جگہ پہ اسٹے کیا وہ جگہ چٹیل جگہ تھی اور ان کے قریب پانی کے حوض بھی تھے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے جہاں پڑاؤ کیا وہ جگہ ریتلی تھی کہ چلنے سے پاؤں دھستے تھے اور قریب حوض بھی نہیں تھے، اور اس حال میں ایسا بھی ہوا کہ بعضوں کو پیاس کا سامنا اور بعضوں کو غسل کا سامنا ہے اور پانی موجود نہیں ہے۔ شیطان لعین نے جو کہ اس کا ہتھیار ہے اور وہ ہتھیار ہے بد دلی، وہ بد دلی پھیلانے کی کوشش کی ان شمع رسالت کے پروانوں میں، اور وہ بد دلی جو پھیلائی وہ کیا چیزیں تھیں؟ نمبر ایک تو یہی کہ تمہاری تعداد تھوڑی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، تمہارے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں، وہ مکمل مسلح ہیں۔ دوسری چیز، تم جہاں کھڑے ہو پڑاؤ کیے ہوئے ہو وہاں چلنے سے پاؤں زمین میں دھنستے ہیں، لیکن وہ جس جگہ پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں وہ چٹیل جگہ جسے ہماری پنجابی زبان میں پدری زمین کہتے ہیں، لہٰذا اور تیسری چیز کہ تم اگر حق پر ہوتے تو تمہارا یہ حال ہوتا کہ تمہیں پانی بھی نہیں ہے تمہارے پاس کہ جس سے تم غسل و وضو کر کے نمازیں ادا کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے پھیلائے ہوئے اس جال کو یوں توڑا کہ شمع رسالت کے پروانوں پر نیند ڈال دی اور پھر بادلوں کو برسنے کا حکم دیا۔ اب اس سے نتائج کیا نکلے کہ نیند نے راحت فراہم کی، بارش نے بے غسلوں کا غسل کروا دیا، جو ٹبے حوض تھے وہ پانی سے بھر گئے، اور جو ریت تھی وہ پانی کی وجہ سے جم گئی کہ جو پہلے پاؤں رکھے جائیں تو وہ اس میں سے دھنستے تھے، اب وہ جم گئی۔ کفار کے ہاں والی جگہ میں پھسلن پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ نظارہ بھی کروایا کہ کفار کی تعداد ان کی آنکھوں میں تھوڑی نظر آتی تھی، اور کفار کو حضور علیہ السلام کے مریدوں کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی۔ یہ وہ غیبی مدد تھی جو اہل حق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ صرف فرشتوں کا نزول نہیں ہوا، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ بھی امداد رحمانی کی بہترین صورتیں ہیں جو ان ایمان والوں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے میدان میں ایک دن قبل اپنے عصا شریف یا چھڑی سے نشان لگائے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، کل فلاں بن فلاں مر کے یہاں گرے گا، کل فلاں بن فلاں مر کے یہاں گرے گا۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں، خدا کی قسم ایک بالشت کا فرق بھی نہیں تھا
جس کافر کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا، ہم نے اگلے روز اسی کافر کو اسی جگہ پہ مرے ہوئے پایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اچھا، پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے محبوں اور عقیدت مندوں کے ذوق کو ایک اور انداز پر بڑھایا۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلند جگہ پہ خیمہ نصب کیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آج بھی بدر کے میدان کے پہلو میں جو مسجد ہے جس کا نام مسجد عریش ہے، عریش خیمے کو کہتے ہیں، یہ اسی جگہ پر مسجد بنائی گئی ہے جہاں میدان بدر میں حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک نصب کیا گیا تھا۔ اب حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ وقت بڑا نازک وقت تھا اور یہ مشاورت چل رہی تھی کہ رات کو جان عالم علیہ السلام کے خیمہ شریف کی حفاظت کون کرے گا، پہرا کون دے گا۔ فرما ہم آپس میں مشاورت کر رہے تھے کہ ٹیلے پہ خیمے کے قریب صدیق اکبر تلوار سونت کے کھڑے تھے اور کہا کسی کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق موجود ہے۔ اور یہ بات حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر کی شجاعت اور بہادری اور دلیری کے ضمن میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا، مبارک کاندھوں پر چادر شریف تھی اور سرکار علیہ السلام نے بڑی رقت انگیز دعا کی، الہی تیرے ماننے والے مٹھی بھر جمع ہیں اور کفر سامنے بڑی تعداد کے اندر موجود ہے، مالک یہ چاہتے ہیں کہ تیرے نام لینے والوں کو آج زمین سے مٹا دیں، الہی اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے نام لینے والے زندہ رہیں تو ہماری مدد فرما۔ آقا علیہ السلام نے اس انداز پر دعا فرمائی کہ مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، اور یہ حضور علیہ السلام کے دعا مانگنے کے طریقے میں ذکر ہے کہ سرکار کبھی سینہ اقدس کے سامنے، کبھی چہرہ پر نور کے سامنے، کبھی سر انور کے قریب، اور کبھی حضور علیہ السلام اس قدر ہاتھوں کو بلند کرتے۔ صحیح بخاری میں ہی ایک صحابی پاک رضی اللہ عنہ کا مشاہدہ ذکر ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی حضور کی مبارک بغلوں کی سفیدی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس قدر ہاتھوں کو بلند کیا کہ مبارک کندھوں سے چادر زمین پر آ گئی۔ شہنشاہ صداقت کہ اولیاء فرماتے ہیں حضرت صدیق کو حضور کی ذات کی بڑی معرفت حاصل ہے، انہوں نے جانے جہاں علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لے لیا اور عرض کیا حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلے بھی کبھی کوئی عرض نہیں ٹالی، آج تو آپ نے دعا کے سلسلے کو بہت طول دیا ہے۔ اب یہاں بھی جو عارفین بڑا کمال کا نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین تھا جو انہوں نے آقا علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لیا؟ کا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو معرفت حضور کو رب کی ذات کی ہے وہ حضور کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اصل میں آقا علیہ السلام جب مقام عبدیت پہ عرض کرتے ہیں تو کیفیت یہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا حضور کا یوں دعا فرمانا اپنے غلاموں صحابہ کرام علیہ مردوان کے ذوق اور شوق اور عزم اور ہمت کو مزید توانائی بخشنا تھا کہ ہم تو اشارہ بھی کر دیں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، آج تو ہم نے ہاتھ اس انداز پہ رب کے دربار میں اٹھائے ہیں، لہذا فکر نہ کرو، تمہیں تنہا نہیں چھوڑا جاتا، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ چنانچہ حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے کہ اسی عریش میں، اسی خیمہ پاک میں حضور علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ آقا علیہ السلام جو ہمارے ہاں لفظ بولتے ہو غنودگی کا، حضور علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو جب حضور کی مبارک آنکھیں کھلی تو حضرت صدیق اکبر سے فرما ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آن پہنچی۔ جبریل علیہ السلام گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے میدان میں آ رہے ہیں بدر کے، اور جبریل کے گھوڑے کے منہ کے جو سامنے کے دانت ہیں بدر کی خاک میں نے اس پہ پڑی ہوئی دیکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس انعام کو سورہ انفال کا جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر عرشوں کے مالک جل مجد الکریم نے بیان فرمایا کہ کس فرمایا جب اب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، اذ تستغیثون ربکم،
جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری سن لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، تو پہنچا تمہاری پکار کو، اور کہ میں تمہاری مدد بھیجوں گا 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے، پہلے 1000 کا فرمایا، پھر 3000 ہو گئے، اور پھر 5000 ہو گئے۔ 5000 فرشتے بدر کے اندر موجود تھے۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان تھا وہ ایک سراقہ نامی بندے کی شکل میں بدر میں موجود تھا۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ آسمانوں کی مدد یہاں آ گئی ہے تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا کہ اب خیر کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک کنکریوں کی مٹھی لے کر کفار کی طرف پھینک دی۔ یہ ادا کتنی پیاری رب کے ہاں کتنی پیاری یہ ادا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کا عزم و یقین میدان بدر میں کس قدر بلند تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں فرما رہے تھے کہ بڑھو بڑھو اس جنت کی طرف جو بالکل قریب ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کے ہاتھ میں اس وقت توشہ جان تھا کہ جس کے اندر خشک چھہارے موجود تھے۔ تو وہ بارگاہ والا میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت اتنی قریب ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو وہ نکال کے پہلے تو چھہارا کھانے لگے، یا ایک آدھا انہوں نے تناول بھی کیا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو پھینک دیا اور کہنے لگے کہ اس دنیا میں اتنی لمبی بات کیوں کرنی ہے، جب جنت اتنی قریب ہے تو چلو میدان میں اترتے ہیں اور پھر اگلا کھانا جنت کے اندر ہوگا۔ یہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے یقین کا عالم ہے۔ حضور علیہ السلام نے انصار صحابہ کو سب سے پہلے ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن کفار مکہ نے کہا ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے بنو ہاشم اٹھو۔ جبریل امین نے بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں ایک بار عرض کیا، آقا میں نے مشرق و مغرب کھنگال ڈالے، بنو ہاشم جیسا خاندان نہیں دیکھا اور آپ جیسی ذات نہیں دیکھی۔ چنانچہ فرمایا، حمزہ اٹھو، علی تم بھی اٹھو۔ چنانچہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر سید الشہداء سرکار امیر حمزہ اور اللہ کے شیر مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی میدان میں اترے۔ مختصر یہ کہ اس غزوے کے اندر 14 صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ کفار کے بڑے بڑے سور میں اس میں مارے گئے۔ امیہ جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیفیں دیتا تھا، تبتے صحراؤں میں گھسیٹنا اور انہیں انگاروں پر پشت کے بل لٹا کے وزنی پتھر سینے پہ رکھ دینا، آج حضرت بلال کے ہتھے وہ بھی چڑھ گیا، وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ ابو جہل جس کو اسی میدان میں اس کے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا، 2 اٹھتی ہوئی عمر کے شہزادے تھے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو ایک صحابی پاک سے پوچھتے ہیں، چاچا ان میں ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے کہا تم نے کیا کہنا؟ کہا ہم نے سنا وہ حضور کی بے ادبیاں کرتا تھا، ہم گھر سے عزم لے کر آئے ہیں کہ اس بے ایمان کو مار دیں گے یا خود اپنی جان دے دیں گے۔ تو میں نے کہا تمہارے قد بہت چھوٹے ہیں، تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو کہا بس آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ کون ہے۔ کہ اسی دوران ابو جہل سیاہ رنگ کے گھوڑے پہ سوار میرے قریب سے گزرا، میں نے کہا وہ تمہارا شکار جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں اس پر شاہینوں کی طرح جھپٹے، ایک شہزادے کا بازو کٹا اور وہ بعد میں حضور علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ سرکار نے اپنا لعاب اقدس لگا کر اس بازو کو جوڑ دیا۔ چنانچہ ان مختصر عمر والوں نے اس امت کے فرعون کو زمین پہ گرایا۔ اللہ تعالیٰ جب غرور توڑتا ہے کافروں کے تو الامان والحفیظ، نمرود کا غرور بھی ٹوٹا، فرعون کا غرور بھی ٹوٹا، اور اس امت کے فرعون کا غرور بھی ٹوٹا کہ چھوٹی عمر کے بچوں نے چھینا جھپٹی کر کے شاہینوں کی طرح جھپٹ کر اس کو زمین پر گرا دیا۔ گرامی قدر حضرات، ابو جہل بھی اس مارکے کے اندر
واصل جہنم ہوا، بہت سارے لوگ اس میں قیدی بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اس میدان میں یہ بھی فرمایا تھا، بنو ہاشم اور دیگر خاندانوں کے بہت سارے لوگ خاندانی اور قبائل کی مجبوریوں کی وجہ سے بے دل ہو کر یہاں آئے ہیں، لہٰذا اگر ان کا سامنا تم سے ہو جائے تو ان پہ تلوار چلانے سے اعراض کرنا، نگاہ نبوت کیا سے کیا دیکھتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہم دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو ہم سنتے ہیں وہ تم نہیں سنتے۔ چنانچہ پھر وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا معاملہ بعد از فتح پیش آیا، تو سب کے ذمے فدیہ لگا، تو حضور کے چچا جی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا چچا مکہ سے چلتے وقت میری چاچی ام فضل کو اتنا سونا اتنا چاندی جو آپ نے دیا ہے، اور میری چاچی نے اس کو فلاں جگہ پہ رکھا ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اور گویا ان کا یہ کلمہ پڑھنا اس عقیدے پر تھا کہ حضور تو غیب کی خبریں دے رہے ہیں، یہ معاملہ میرے اور میری زوجہ کے بیچ میں تھا، لیکن سرکار تو جگہ کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ چاچی نے اس کو کہاں پہ رکھا۔ گرامی قدر حضرات، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس پر بہت مرتبہ الحمدللہ ہم اصحاب بدر کے حضور خراج عقیدت پیش کر چکے ہیں۔ پہلی 2 نشستیں گزشتہ برس کی بھی موجود ہیں، آپ ان کو بھی تفصیل سے دیکھ سن سکتے ہیں۔ واقعہ بدر ہمیں بہت کچھ سمجھاتا ہے۔ اقبال کی شاعری کے اندر بھی یہ تصور دیا گیا کہ تم فضائے بدر تو پیدا کرو۔ فضائے بدر کیا ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ اس کے رسول پر ہے۔ فضائے بدر کیا ہے کہ ان کے سامنے تگڑا دشمن ہے اور یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن یہ ان سے گھبرائے نہیں ہیں۔ فضائے بدر کیا ہے کہ ان کے پاس سواریاں کم ہیں، ان کے پاس تلواریں کم ہیں، مقابلے کا دشمن مسلح بھی ہے اور کئی فیصد اسلحہ اس کے پاس زیادہ ہے۔ فضائے بدر کیا ہے کہ یہ مومنین وہ ہیں جو کھجور پہ گزارا کر رہے ہیں، اور کفار کے ہاں میدان بدر کے اندر روزانہ اونٹوں کے اونٹ ذبح کیے جاتے، شراب پی جاتی، عورتیں وہاں رقص کرتی اور گیت والے گیت کو گایا کرتے تھے، لیکن بدر والوں کی رات سجدوں میں بسر ہو رہی تھی، اللہ کی یاد میں گزر رہی تھی۔ تو اقبال نے یہ بات کہی کہ تم فضائے بدر پیدا کرو، فرشتے قطار در قطار تمہاری مدد کو آج بھی آ سکتے ہیں۔ کیا حالت ہو گئی ہماری جب رمضان شریف آتا ہے، مسجد اقصیٰ کے نمازیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ اس بار بھی ظلم و بربریت عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ ہماری کتنی مسلمان بہنیں ہیں جو زخمی حالت میں تصاویر میں نظر آتی ہیں، کتنے نمازی ہیں جن کو مسجد اقصیٰ میں ہاتھ پاؤں کو باندھ کر پھر ان پہ ڈنڈے سوٹے سے بھی تشدد ہوا، اور ان کے ہاتھوں میں ظالم و یہودیوں کے جو اسلحہ تھا اس کے زور پر بھی ان کو مارا پیٹا گیا۔ لیکن یہ بھی بڑے کمال لوگ ہیں کہ شہادتوں کے نذرانے بھی دے رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، قید اور صعوبت کو بھی سہ رہے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کو تنہا نہیں چھوڑتے، اس کو آباد رکھتے ہیں۔ وہاں یہ اس وحشت کے ماحول میں بھی اس کو انہوں نے آباد کیا ہوتا ہے۔ کاش یہ مسلم امہ کبھی وہ فضائے بدر پیدا کرے، تو کس کی ہمت ہے کہ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک ہو۔ اور ان لوگوں کو ہماری ہسٹری کی خبر نہیں۔ جب مسجد اقصیٰ فتح ہوئی، حضرت امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہاں تشریف لائے، تو آپ نے ایک نصرانی یا یہودی کو مانگتے ہوئے دیکھا، بوڑھا تھا تو فرمایا یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کمانے سے عاجز آ گیا اور اس کا والی وارث ہے کوئی نہیں، اس لیے اب یہ بھیک مانگتا ہے۔ تو سنیے مسلمانوں کا دل کتنا بڑا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلے محنت جب کرتا تھا جوانی کے عالم میں تو اسلامی اسٹیٹ کو جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں رہا، اب اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی روٹی پانی کا انتظام کرے، ہم اسے بھکاریوں والے حال پہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جگرا ہے مسلمانوں کا، اور یہ انداز ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بہرحال مسجد اقصیٰ والوں کی کیفیت دیکھ کر بدر والے پھر یاد آتے ہیں کہ کبھی وہ جذبہ صادقہ اور کبھی وہ ہمت، وہ لگن، وہ دین سے محبت، وہ دین سے چاہت اور پیار اگر مسلم معاشرے میں پھر پلٹ آئے تو اسے کھویا ہوا وقار مل جائے۔ وہ جو اب معاملہ سنسانی کی کیفیت میں اجڑا ہوا ہے، وہ آبادیوں کے خوشگوار ماحول کے اندر یقیناً نگاہوں کے سامنے آ سکتا ہے۔
تو 17 رمضان کل ہم نے سرکار صدیقہ پاک کا ذکر رفیع کیا، آج یہ مختصر ذکر بدر والوں کا کیا۔ تو 17 رمضان کا وہ تیسرا عنوان جو ہے اس کو بھی ہمارے بہت ساری ایک تعداد ہے جنہوں نے بلایا ہوا ہے، آقا علیہ السلام کی شہزادی پاک کا تذکرہ، سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مخدومہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اقدس ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس تذکرہ مبارک کو فراموش نہ کریں، بلایا نہ کریں، ان پاکوں کو یاد رکھیں۔ یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف محفل اور محفل کے بعد تبرک نہیں، بلکہ ان کی سیرت، ان کے انداز و اعتبار اور ان کے کردار، اس کو آج پھر سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ کہاں جذبہ جہاد ہوگا جب ہمارے بچوں نے کانوں میں جو ہے بالیاں پہن لی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی ہیں اور گلے میں لاکڑ چینیں پہن لی ہیں اور ان کی چال ڈھال زنانہ ہو چکی ہے، لڑکیوں والا لباس پہن کر ٹک ٹاک پہ مختلف قسم کے یہ پوز بناتے ہیں۔ کہاں جائے، کہاں سے آئے گا وہ جذبہ صادقہ؟ حضرت معاذ و معوذ والا جذبہ کدھر سے آئے گا کہ جو چھوٹی عمر میں بھی شاہینوں کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں؟ یہ جذبہ جوش ایمانی ہوتا ہے، ولولہ ایمانی ہوتا ہے۔ اللہ بدر والوں کے صدقے سوئی امت کو بیداری عطا فرمائے، مسلم امہ کے حکمرانوں کو بیداری عطا کرے۔ یقین مانیے ہم تو ایک آدھا جلوس ریلی نکال کر خاموش ہو جاتے ہیں، کسی کو کیا خبر ہے کہ اب تک کشمیریوں پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کس قدر بھارتی ظلم و جور و جفا میں اور ایک قید کی صورت میں ایک طویل مدت سے، اور ہم ایک آدھی ریلی نکال کے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن وہ مہینوں سے اسی حالت کے اندر ہیں۔ اور یہ اقصی والے ہیں، اس سے پہلے برما والے تھے، میانمار والے تھے۔ ان مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، اس کا حل یہی ہے، فضائے بدر پیدا کر، اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے۔ صرف دعاؤں سے ان معاملات کا حل نہیں ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ حضرات گھروں میں بیٹھ کر دعائیں نہیں مانگتے تھے، پہلے یہ میدان میں اترتے تھے، اور جب میدان میں اترتے تھے پھر آپ دیکھتے ہیں حنین میں بھی فرشتے آئے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ غزوہ حنین میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے زرد رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر شرکائے بدر کو مقام کیا ملا؟ حضور رحمت عالم شفیع آدم علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اس نے جملہ شرکائے بدر، صرف شہدائے بدر کی نہیں، شرکائے بدر کی بخشش فرما دی ہے، ہمیشہ کے لیے بخشش فرما دی ہے، اور یہ جو مرضی کریں اللہ نے ان کی حتمی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہی وجہ تھی ہر دور کے اندر خلفائے راشدین مہدیین کے ادوار کے اندر بھی بدری صحابہ کا اسٹیٹس سب سے جدا ہوتا تھا، حتیٰ کہ جہادوں کے اندر بدری صحابہ کو نہیں بھیجا جاتا تھا، لیکن جب تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا وقت آیا تو امیر المومنین صدیق اکبر نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے مقابلے میں بدری صحابہ کو بھی کہا کہ تم بھی میدان میں اترو۔ تو بدر والے صحابہ علیہ رضوان، اور کمال یہ دیکھیں کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور جس طرح آپ کے صحابہ پاک میں بدر میں شریک ہونے والوں کا مقام و معیار سب سے جدا و ممتاز و اعلیٰ ہے، ایسے ہی آسمانوں پر ان فرشتوں کا بڑا مقام ہے کہ جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی ہے۔ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے وہ ناز کرتے تھے کہ ہم بدر والے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی ناز کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وہاں پر پہنچے تھے۔ بعض صحابہ پاک علیہ رضوان نے عرض کیا، آقا ہم بدر میں عجیب قسم کی آواز سنتے تھے، کوئی کہتا تھا حیزوم آگے بڑھ، حیزوم آگے بڑھ۔ تو پھر حضور ہم نے تو تلوار اٹھائی ہوتی تھی، لیکن ہمارے وار سے پہلے ہی اگلے پر ایسی ضرب لگ جاتی تھی کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ مر کے زمین پہ گر جاتا۔ فرمایا حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، اور وہ جو تم آواز سنتے تھے اور ضربیں پاتے تھے وہ جبریل امین کی آواز تھی، اور جبریل امین اس انداز پر تمہاری مدد کر رہے تھے۔ اللہ بدر والوں کا صدقہ ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے، اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔
جناب نور آصف صاحب ہیں، بیٹوں کی دعا کے لیے کہا ہے جی اللہ تعالیٰ جی شہدائے بدر کے صدقے کرم کرے، اولاد نورینہ کی نعمت عطا فرمائے۔ شیخ طاہر محمود صاحب ہیں، رانا حسن فرید صاحب ہیں، مولانا شہباز گل صاحب ہیں، محمد ثقلین رضا قادری، محمد اکرام جوئیہ، اسرار جوئیہ، رانا نبیل سخی، واجد گجر، حاجی رفاقت علی، اسرار جوئیہ، قاری محمد شاہد اویسی صاحب، امیر انس قادری صاحب، زہیب ملک صاحب، علی اصغر قادری صاحب، غلام عباس قادری صاحب، سید احمد شاہ گیلانی صاحب، شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید، محمد ذیشان سعید صاحب، سخاوت صاحب ہیں جی، رانا غلام قادر صاحب ہیں جی، محمد یامین صاحب ہیں جناب، محبوب عالم جوئیہ صاحب، سلام لکھا جی، وعلیکم السلام، سب کو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دعاؤں کے لیے کہا اللہ سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ طلحہ امین صاحب جہاں ہمارے حافظ محمد رضوان صاحب ہیں جی فیصل آباد سے، جناب کو بھی خوش آمدید۔ میاں سلیم صاحب جی پیر مال سے، جناب کو مرحبا۔ محمد اویس جٹ صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ رانا مقصود صاحب ہیں، جناب کو مرحبا۔ محبوب عالم صاحب نے مدینہ پاک کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے اور مدینہ پاک کی بادب حاضیاں نصیب فرمائے، ہم سب کو عطا کرے۔ بندہ عبد القادر سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں امتیاز صاحب ہیں جی، جناب کو بھی خوش آمدید۔ کرم نام کی آئی ڈی ہے جی، ان کو بھی مرحبا۔ یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے WA رانا نعیم صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ وفاء القادری صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ عمران جوئیہ صاحب ہیں، جناب کو بھی مرحبا۔ ہمارا یہ جو واحد ٹی وی ہے WAHAD TV، اس پر غزوہ بدر یہ 176 نمبر مکمل 2 اسے ایک جگہ پر آ گئے ہیں، 176 نمبر کا یہ بیان ہے یہاں پر، تو تفصیلی واقعہ سماعت کرنے والے حضرات اس فورم پہ چلے جائیں، واحد ٹی وی پر WAHAD۔ حافظ قمر صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ مالک کریم خوش رکھے، انشاءاللہ کل ہم کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہاں ہمارے دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈجکوٹ میں انشاءاللہ اب آپ اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے نام وغیرہ دے رہے ہیں، تو ڈجکوٹ اور قرب و جوار والے جنہوں نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے وہ کل تک فائنل طور پر یہاں رابطہ دفتر میں کر لیں، جنہوں نے یہاں پر اعتکاف کرنا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی جی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہی شہدائے بدر کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، شہدائے بدر کا صدقہ ہمارے ماں باپ پر رحمت فرما۔ الہی شرکائے بدر کا صدقہ، علم برداران بدر کا صدقہ، عالم اسلام کی خیر، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر، فلسطینیوں اور کشمیریوں کو آزادی مرحمت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جذبہ صادقہ اور جوش ایمانی مرحمت فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، دنیا اور آخرت کی خیر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا و نبینا محمد۔